ہمارے گھر سے جو ایک گائے اور 2 بکرے جو ذبح ہوئے وہ ہم نے اپنے اسکولوں میں بانٹ دی. آغاز ہوا, اس کے بعد پھر یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا. پچھلے سال ہم نے تقریباً 20 گائے اور 24 کے قریب بکرے ہم نے کیے تھے. کسائیوں کی جو بکنگ ہے وہ ہماری آلریڈی ہوئی بھی ہے. جیلوں میں جائے گا وہ اسی دن ہم لوگ وہاں پہ پہنچا دیں گے. السلام علیکم ناظرین, ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی میزبان آمنہ عثمان حاضر خدمت ہے. ناظرین, آپ نے بہت سے لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ قربانی کر کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, لیکن کبھی ایسی خاتون کے بارے میں نہیں سنا ہوگا جو کہ 50 جانوروں کی قربانی کر کے یتیم خانوں اور جیلوں میں بانٹنے کا خواب دیکھ رہی ہیں. میرے ساتھ اس وقت وہ خاتون موجود ہیں, ان کا نام ہے روبہ ہمایوں. یہ ایک ایسی خاتون ہے جنہوں نے 14 سال پہلے ایک خواب دیکھا اور انہوں نے اس خواب کو پایا تکمیل تک پہنچایا. بہت سارے اسکول بھی کھولے, ایک NGO بھی چلا رہی ہیں اور اس وقت یوتھ کونسل میں بھی کام کر رہی ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں ان کے سفر کی رودات. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, بہت شکریہ. اچھا روبہ, مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے یہ 14 سال پہلے جب سفر شروع کیا تھا تو اس میں اس وقت آپ کے پاس جانوروں کی تعداد کتنی تھی؟ بس ہمارے گھر سے جو ایک گائے اور 2 بکرے جو ذبح ہوئے وہ ہم نے اپنے اسکولوں میں بانٹ دیے. تو 5 اسکول ہم نے شروع میں بنائے تھے اور اس کے ساتھ بس آغاز ہوا, اس کے بعد پھر یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا ماشاءاللہ. واو, اچھا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اس دفعہ بھی یہ سوچ رہی ہیں کہ آپ اس کو آگے تک لے کے جائیں. لاسٹ ایئر آپ نے تقریباً کتنے جانور جو ہیں وہ قربان کیے تھے؟ جی, پچھلے سال ہم نے تقریباً 20 گائے اور 24 کے قریب بکرے ہم نے کیے تھے, لیکن وہ ہمارے اپنے اسکولوں میں تقسیم ہوئے تھے. سب ہمارے بچے ماشاءاللہ اسکولوں کے فری ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں بچوں کو, جو بہت زیادہ ڈیزرونگ بچے ہیں. لیکن اب الحمدللہ کیونکہ پنجاب کی جو ایک بلکہ آل اوور پاکستان ہے, یہ جو پیس اینڈ جسٹس کی جو کونسل ہے اس کی میں ممبر ہوں اور جی اس کی میں ریپرزنٹیٹیو ہوں, جس کی وجہ سے مجھے جیلوں میں بھی کام کرنے کی ایکسیس ملی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ کام میں بہت اچھے طریقے سے کروں, ان لوگوں تک گوشت اور یہ سب چیزیں پہنچائیں, تحفے پہنچائیں, تاکہ وہ جیلوں میں جو بیچارے مایوس ہوئے ہیں زندگی سے, ان تک یہ خوشیاں ہم شریک کریں ان کو اپنی خوشیوں میں. یہ پہلی بار میں سن رہی ہوں کہ اس طرح سے جیلوں میں جو ہے وہ گوشت کو پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آسانی کے ساتھ باہر نکل کر اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتے. جی بالکل, بہت سے بے گناہ ہوتے ہیں جو کہ کسی اور کے جرم کی سزا بھگت رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات وہ تھوڑے سے جرمانے نہ ہونے کی وجہ سے اندر قید کو بہت زیادہ بڑھ کے وہ مطلب اتنا اوور ہو جاتا ہے ان کا ٹائم, لیکن ان کے پاس جرمانے کے پیسے نہیں ہوتے اور وہ اندر بیٹھے رہتے بیچارے. تو ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک تو عید کی خوشیوں میں ان کو شامل کریں, تحفے دیں ان کو, اور اس کے علاوہ ان کو گوشت کی فراہمی ہو سکے. اس کے علاوہ ہم لوگ ان کے جرمانے اور جتنا میکسیمم ہو سکے ان کی سزا میں کوئی کمی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے ابھی تحائف کی بات کی, تحائف میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ تحائف میں سب سے پہلے تو ان کو نیا جوڑا مل جائے تاکہ وہ عید کے موقع پہ پہنیں, اور چپلیں وغیرہ, اور بچوں کے لیے, بچے بھی بہت ہیں وہاں پہ, بچوں کے لیے ہم دودھ اور کھلونے, کھانے پینے کی چیزیں, بسکٹ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں, ہم ایجوکیشنل بہت سی چیزیں ان کو دے رہے ہیں تاکہ وہ اندر رہتے ہوئے, کیونکہ وہ ماؤں کے ساتھ انہیں رہنے کی مجبوری بھی ہے, اور بہت سے بچے ایسے ہیں جو کچھ چھوٹے موٹے جرائم کر کے بھی اندر گئے, تو ان کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ تعلیم کے ذریعے ان کا مینٹل لیول تھوڑا سا اس لیول پہ آئے کہ وہ اپنے آپ کو یعنی تھوڑا گروم کر سکیں, اور اندر رہ کے وہ مزید کوئی بڑے مجرم نہ بن جائیں, بلکہ وہ تعلیم کے ذریعے سے اور تربیت کے ذریعے سے اندر ایک بہتر شہری بن سکیں, اور جب باہر نکلیں تو وہ پھر اپنے ایک نارمل زندگی گزار سکیں. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے, اور آپ کی سوچ اور آپ کا جو انداز ہے بہت اچھا ہے. اچھا, سب سے بڑی جو چیز ہے وہ قربانی کے دنوں میں یہ آتی ہے کہ آپ کے پاس کسائی نہیں ہے. کسائیوں کا کیا آپ نے انتظام الگ سے کیا ہوا ہے, اور وہ آپ سے کتنی فیس لے رہے ہیں؟ جی الحمدللہ, ہماری پوری ٹیم ہے, اور کیٹل فارم ہم نے پورا بک کیا ہوا ہے, اور ہمارے جو جانور ہیں وہ جیسے جیسے بکنگ آتی جا رہی ہے وہاں پہ ہم ان کو سیو کرتے جا رہے ہیں, اور ان کی صحت کا, ان کے ڈاکٹر کا, ہر چیز کا ان کا خیال ہے ہمارے انڈر سارے وہ سسٹم میں. اور کسائیوں کی جو بکنگ ہے وہ ہماری آلریڈی ہوئی بھی ہے. ابھی آپ نے کیٹل فارم کی بات کی, کیٹل فارم میں اس وقت کتنے کے جانور ہیں, اور یہ آپ کا کیٹل فارم کدھر واقع ہے؟ جی یہ قصور کے پاس ہے, اور ہماری ان کے ساتھ پوری کمٹمنٹ ہے کہ انہوں نے قربانی کا سارا ذبح کر کے اور چلر وین کے اندر ہمارے ہیڈ آفس تک پہنچا دیں گے, اور ہمارے تمام اسکولوں کے جتنے ممبرز ہیں وہ وہیں سے آ کے لے لیں گے, اور جو جیلوں میں جائے گا وہ اسی دن ہم لوگ وہاں پہ پہنچا دیں گے انشاءاللہ. اچھا, اس میں جو آپ کے پاس کیا شیورٹی ہے کہ جو جیلوں میں کھانا جائے گا وہ سارا کا سارا ان تک پہنچے گا؟ ہمارے ہاں جو سسٹم موجود ہے کہ لائک پولیس کا, یا جو بھی اندر کھاتے ہی چیزیں بڑی تیزی سے غائب ہو جاتی ہیں.
نہیں اتنا زیادہ ہمیں اس طرح سے ڈاؤٹس میں نہیں جانا چاہیے. بہت سے ٹرسٹ وردی لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور ہم سیف ہینڈس میں ان کو دیں گے اور وہ آگے انشاءاللہ ان تک پہنچے گا. آپ کا اسکول کا ایک سسٹم موجود ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر کتنے بچے ہیں, کتنی شاخیں ہیں اس کی, اور اس کو بنانے کا خیال کہاں سے آیا؟ یہ ہمارے گھر کی ایک چھوٹی سی چیریٹی تھی کہ ہم 100 لوگوں کا کھانا جمعرات کو بانٹتے تھے. تو جب میں بانٹنے جاتی تھی تو وہاں بچے بہت زیادہ جھگڑتے تھے, تو میں نے انہیں کہنا کہ لائن بناؤ, تمیز سے لے لو. وہ کہتے ہیں ہمیں تو کبھی کسی نے کہا ہی نہیں. تو میں نے کہا اچھا اگر میں تمہیں پڑھاؤں گی تو تم پڑھو گے؟ تو وہ کہتے ہیں اگر آپ پڑھائیں گی تو ہم پڑھیں گے. تو پھر وہ کھانا میں ان کو بعد میں کھلاتی تھی, پہلے میں انہیں پڑھاتی تھی. 3 گھنٹے میں نے ان کو جھگی کے اندر بیٹھ کے پڑھا. اسکول جو ہے وہ ان جھگیوں سے سٹارٹ ہوا؟ جی الحمدللہ. وہ 1 سال میں نے جو انہیں پڑھایا, مجھے اس سے بڑا آئیڈیا ہوا کہ یہ لوگ تو اتنے انٹیلیجنٹ ہیں اور ان میں پڑھنے کا شوق کتنا زیادہ ہے. اور جب وہ 1 سال میں نے انہیں پڑھایا تو پھر اس کے بعد اسٹیبلش ہو گیا اسکول, اور میں نے ٹیچرز وغیرہ رکھ کے سپروائز کیا. تو اس طرح میں نے 5 اسکول جو تھے بغیر نام کے اپنے گھر کی چیریٹی سے شروع کیے. لیکن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب لوگوں تک میسج جاتا ہے کہ بھئی یہ کام ہو رہا ہے تو پھر سب لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے پھر کسی نے کہا کہ رجسٹر کرا لیں, کسی نے کچھ, اس طرح سے سب کے مشوروں سے پھر الحمدللہ یہ اب ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے. اور ہم لوگ 26 اسکول بنا چکے ہیں. ابھی بھی ہم نے بہت سے اسکول بنا کے لوگوں کو بھی آگے دیے ہیں, اور ابھی بھی 12 اسکول ہمارے انڈر چل رہے ہیں اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں. ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی ہم نے ابھی کھولا ہے پچھلے ویک میں, اور پورے لاہور میں ہمارا نیٹ ورک ہے الحمدللہ. اچھا, یہ جو آپ نے اسکولس کا سسٹم شروع کیا ہے, اس کے اندر بچوں کو داخل ہونے کا کیا کرائٹیریا ہے؟ کیا یتیم ہونا ضروری ہے یا غریب بچوں کو بھی لے سکتے ہیں؟ نہیں, ہم لوگ غریب بچے ایسے جو کہ گورنمنٹ فری اسکول میں بھی نہیں جا سکتے, ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں, کوئی بات نہیں, آپ کے پاس یونیفارم نہیں, ہم آپ کو یونیفارم دیں گے, بغیر فیس کے ہم آپ کو پڑھائیں گے, اور بس آپ نیت کریں کہ ہم نے پڑھنا ہے. شروع میں ہمیں انہیں کھانے کا لالچ بھی دینا پڑتا ہے کہ آپ آئیں, ہم آپ کو کھانا بھی دیں گے. لیکن پھر بعض اسکولوں میں ہم کھانا دیتے ہیں, بعض میں نہیں بھی ہوتا, لیکن شروع میں ہم کھانا ضرور دیتے ہیں, کیونکہ اس سے پھر یہ کہ موٹیویشن رہتی ہے. پیرنٹس بڑے شوق سے بھیجتے ہیں کہ بچہ کھانا کھائے گا, یونیفارم بھی مل جائے گا, کتابیں مل جائیں گی, کاپیاں مل جائیں گی. تو اس طرح سے پھر وہ جب آنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے اندر اتنا پازیٹیو چینج آتا ہے کہ ان کے اندر اتنی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ گلیوں میں پھرتے ہوئے ضائع ہو جاتی ہیں. تو وہ جب تعلیم کی طرف آتے ہیں تو پھر وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ جلدی گروم ہوتے ہیں. آپ ہمارے بچوں کو دیکھیں گے تو آپ واقعی میں حیران ہوں گے کہ یہ بچے جو ہیں یہ ماشاءاللہ اتنے, ان کے پیرنٹس بالکل ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, اور یہ بچے کتنے اچھی طرح سے مینرز کے ساتھ بات کرتے ہیں اور پڑھائی میں کتنے اچھے ہیں. زبردست ہو گیا. اچھا, ہم کیونکہ عید قریب ہے اور قربانی کے دن ہے, تو ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں. قربانی جو ہے وہ ایک بحیثیت اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑے جذبے اور ایک قربانی کا نام ہے کہ ہم عید الاضحیٰ پہ جو ہے وہ اپنے جذبات کی, اپنے جو بھی مطلب انا کی اور بہت ساری چیزوں کی قربانی کرتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ ہم ایک جانور بھی قربان کرتے ہیں. کوئی میسج ایسا دینا چاہیں گی آپ لوگوں کو جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک ہمارے عوام کے اندر جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ پہنچا نہیں ہے, اور ان کو ان چیزوں کی قربانی والے دن جو ہے وہ سوچنا چاہیے؟ جی بالکل, میں یہ چاہتی ہوں کہ اس قربانی پہ پلیز اپنے فریزر نہ بھریں اور غریبوں تک گوشت کی تقسیم کریں, اور جو مستحق ہے انہیں جا کے ان کے ہاتھوں تک پہنچائیں. اور جو لوگ اپنے فریزر خالی کر کے انتظار کر رہے ہیں کہ عید آئے اور ہم اس کو بھریں, تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اوروں کا خیال کریں. اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا, تو ہمیں دوسروں کا خیال کرنا ہے. ورنہ دیکھیں, انسان اور جانور میں یہی فرق ہے کہ انسان انسانیت کے ساتھ ہے, اگر انسانیت نہیں ہے تو آدمی کو انسان کہنا جاتی ہے. تو ہم دوسروں کا خیال کریں تاکہ ہمارے اندر انسانیت جاگے اور ہم ایک اچھا محبت والا معاشرہ بنا سکیں. جی, تو ناظرین, آپ نے روبا ہمایوں کی گفتگو سنی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں عید کے دنوں میں اپنے فریزرز کو گوشت سے نہیں بھرنا چاہیے اور ہمیں لوگوں کے لیے قربانی دینی چاہیے. بالکل انہوں نے صحیح کہا, ہمیں قربانی کرنی چاہیے جانوروں کی, ساتھ ہی ساتھ اپنے غصے کی, اپنی انا کی, اور خیال رکھنا چاہیے ان لوگوں کا جو کہ غریب ہیں اور مستحق ہیں اور گوشت کو افورڈ نہیں کر سکتے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اپنی آراء سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے